ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، پڑھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمائے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ احد پہاڑ جتنا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا جو ایک بار درود بھیجے۔ اور جو بندہ مومن، جو نبی کریم علیہ السلام کا امتی بار بار درود بھیجے، اللہ اس پر کتنی رحمتیں فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف پیش کرنا ہے، قرآن پاک کی سورۃ اللیل۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی لیل کا کلمہ موجود ہے، اور اللہ پاک نے رات کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ اوائل میں سورت نازل ہوئی، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 92 نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی مشہور معروف سورت مبارکہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں تو بالکل اوائل میں یہ سورہ مبارکہ، اور اس کا نمبر 9 کتب تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی صورت کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ عمومی تقسیم صورتوں کی، یا آپ ہر صورت کے شروع میں اس کے نام سے اس کو جان جاتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل تفصیل یہی ہے کہ ہجرت سے قبل نازل ہونے والی وہ مکی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی وہ مدنی صورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے اور اس کی 21 آیات مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ سنن نسائی اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ واللیل اذا یغشا، اس سورہ مبارکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کے حوالے سے، اور ان چیزوں کو جو اللہ نے بیان فرمایا ان سے پہلے قسم ارشاد فرمائی۔ قسم وہاں بیان کی جاتی ہے کہ جہاں اپنے بیان کو بڑا ہی تاکید کے ساتھ اسے مؤکد جب کیا جائے تو وہاں قسم ذکر کی جاتی ہے، وہاں قسم بیان بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بغیر قسم کے بھی فرمائے تو وہ بیان حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ تاکید والا ہی ہے، لیکن قسمیں ساتھ ذکر فرماتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ نے قسمیں ذکر فرمائی تک اس کے بیان کے اندر اور جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی عظمت اور اس چیز کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو اس لیے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قسم ذکر فرمائی، چاہے سورہ بلد ہو، سورہ شمس ہو، اور دیگر اور سورہ مبارکہ، اور بالخصوص یہ سورہ لیل ہے کہ جس میں اللہ پاک نے
رات کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال سے متعلق بھی بیان فرمایا، اور جو بھی خرچ کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، تو مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے کا مین جو مقصد وہ اللہ کی رضا ہے، تاکہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی جس کو خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی تو رب تبارک و تعالی اس آدمی سے راضی ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بھی بڑے اعلیٰ طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ تو کچھ اس سورہ مبارکہ کے خلاصے اور اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی جب رات جو ہے وہ پورے جہاں پر اپنی تاریکی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ چھا جائے، اور سب کو گویا کہ وہ ایک اپنے اندھیرے کی آغوش میں ڈھانپ لے۔ رات یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور دن یہ بھی نعمت ہے، اس لیے دن کی بھی قسم ذکر فرمائی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے۔ رات اپنے اعتبار سے نعمت، عظیم نعمت، اور دن بھی نعمت۔ رات آتی ہے تو اس میں بدن کے لیے سکون ہے، کائنات کے گویا کہ نظام ایک ٹھہراؤ کی طرف چلے جاتا ہے۔ آج کل اگر بات کریں تو بڑے شہروں کے انداز تو کچھ مختلف ہوئے کہ انہوں نے دن کو رات اور رات کو دن کی طرف ڈھالا ہوا ہوتا ہے عموماً، کہ پوری راتیں جاگتے ہوئے اور دن سوتے ہوئے۔ حالانکہ حقیقت اور فطرت وہ جسے قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے وہ آرام کے لیے بیان، سکون کے لیے بنایا، دن کو طلب معاش کے لیے بنایا ہے۔ جو کام دن کی روشنی میں ہو سکتے ہیں وہ راتوں میں اس طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ دن کی روشنی میں انسانوں کے لیے نفع ہی نفع ہے، فوائد ہیں، چرند پرند ہر ایک کا رزق ہے۔ دن کی روشنی آتے ہی جیسے ہی وہ روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے رزق کے تلاش کے لیے گویا کہ باہر نکلتا ہے۔ رات کو سکون کے لیے، دن کو دیگر ضروریات زندگی کے لیے۔ بات کریں تو اللہ پاک نے ان دونوں نعمتوں کو ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اب ان چیزوں کو ذکر فرمایا، یعنی قسمیں ذکر فرمائی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے، رات کی قسم بھی، دن کی قسم بھی، اور انسان کے مذکر مؤنث کی تخلیق کی قسموں کو بھی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بے شک جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ تو جو اللہ پاک نے قسمیں ذکر فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری کوششیں یہ ضرور مختلف ہیں، یعنی کوئی اچھائی کی طرف کوشش کرتا ہے تو کوئی برائی کی طرف کوشش کرتا ہے۔ اس کے پس منظر ایک واقعہ بھی ہے، امیہ بن خلف، یعنی اس کا شان نزول بیان کیا گیا کہ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ کی غلامی میں حضرت بلال تھے،
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو قبول فرمایا اور مسلمان بنے، صحابی بنے، تو امیہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارکہ اور قمیض بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایسی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹانا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے تکلیفیں پہنچانا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیہ سے جب اس حوالے سے بات کی تو اس نے کہا اتنا ہی آپ کو احساس ہے تو آپ خرید کیوں نہیں لیتے، آپ خرید لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم، قیمتی یعنی سرمایہ گویا کے رقم دے کر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا۔ اب اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ کوششیں دو کی سامنے ہیں۔ امیہ وہ اللہ کی نافرمانیاں اور طرح طرح کے کون سے اس نے برائیاں نہیں کی، اس نے اپنے راستے یہ چنے ہوئے۔ وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا راستہ، آپ کی کوشش یہ جنت والی، یہ اطاعت والی، یہ فرما برداری والی۔ تو اس پس منظر میں سے آپ سنیے تو ان سعیکم لشتی، اللہ فرماتا ہے تمہاری ضرور کوششیں جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن جس نے دیا، اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا، تو اس کے لیے پھر اللہ بھی اور آسانیاں ایسا پیدا فرماتا ہے، اور جس نے بخل کیا ہے اور کفر کیا ہوا ہے، بخل کیا ہوا ہے، اس کے لیے مشکلات کیسی پیدا فرمائے گا۔ تو یہ ان آیات میں بیان فرمایا۔ شارحین نے فرمایا کہ یہاں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ صرف وہی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے، اور اسی طرح امیہ بن خلف صرف اسی کی ہی یہ مذمت مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کہ جس کے اندر اس طرح کے برے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو ہر انسان یہ ضرور کوشش بھی کرے، دیکھے بھی کہ اس نے کون سا راستہ وہ چنا ہوا ہے۔ یا یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہر انسان وہ یکساں نہیں ہے، برابر نہیں، بلکہ ان میں مومن اور کافر، متقی اور فاسق، دنیا دار اور دیندار، یہ مختلف ہے، اور ان کے اعمال اور ان کی کوششیں یہ بھی جدا گانہ ہے۔ اور اسی چیز کو اگر ہم بیان کریں تو قرآن پاک کی اور کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں اس فرق کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ یکساں نہیں ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ فرمایا تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، یعنی جنت کے باغات ہیں، اور جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یوں آپس میں یہ سب برابر نہیں، بلکہ ان کے اندر بھی مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اور غیر مسلم کو، کفار کو اور پھر فساق کو یہ بالکل الگ الگ جدا جدا بیان کیا۔ اچھا ایمان والے بھی ہیں تو ان میں کئی جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، ان کی اپنی شانیں ہیں، ان کے اندر اپنے ایسے اوصاف ہیں کہ جتنی وہ ایمان کو کامل کرنے والی چیزیں ہیں، جنہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، وہ صفات جو حدیث اور روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے تو یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے مختلف ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ تمہاری کوششیں یہ مختلف ہیں، بہرحال جس کی اچھی کوشش اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا، یہ عمل تو رب تعالیٰ نے اسے بڑا
پسند فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کہ جس میں اس قدر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے فضائل کو بیان کیا، ترغیبات کو بیان کیا، اور بار بار اس چیز کا ذکر کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ خرچ کرنا بھی انسان اس کو اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، بلکہ رب تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، تو اسے اللہ کی بہت بڑی عطا اور اسے نعمت سمجھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہی ہمارے ہی ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل میں رہا، اور وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں جائے گا، تو فرمایا اس کا مال اسے بچانے کے لیے یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمے ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کی راہوں کو یہ واضح کر دیا ہے، حق کے دلائل کام کر دیے، احکامات بیان کر دیے، یہ سب کچھ اللہ کے ذمہ کرم پر جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اب اسے اختیار کرنا، اسے حاصل کرنا، یہ انسان اس کے لیے کوشش کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو انسان کوشش اسی طرف کرتا جائے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے جنت ملے، جنت ملے، لیکن راستہ کون سا اختیار کیا ہوا، جنت کا یا کوئی اور؟ تو خود آدمی سوچے کہ میں نے راستہ کون سا اختیار کیا ہوا۔ دنیا کی بہتری مانگنی چاہیے، یہاں پہ بھی یہ ذکر ہوا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھلائیاں سب اللہ کے دستے قدرت میں، اور رب تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں میں تعلیم بھی یہی دی ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور آخرت میں اس کا کوئی کچھ حصہ نہیں ہے، اور فرمایا اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ آگے کچھ اور بڑھتے ہیں، آیت نمبر 17 اور 18۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ فرمایا گیا کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اتقا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی۔ اللہ کیا انہیں عطا فرمائے گا؟ کہا کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 فضائل اس آیت سے ایک طرح کے ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 5، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں، یہ بشارت ہے اس میں۔ نمبر 6،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی خود اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے اور اسے بیان فرما رہا ہے۔ اور اگلی آیتیں کتنی خوبصورت آیتیں ہیں ان کی شان میں، سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ یعنی ان کا جو صدقہ دینا ہے وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہے، رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت مبارکہ یہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا بڑا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا، حضرت بلال کو آزاد کروا لیا، تو کفار ششدر رہ گئے، کفار حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو ابو بکر نے اتنا مال خرچ کر دیا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے گواہی دی کہ وہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دینے کے لیے یہ کام کیا ہے، بلکہ ابو بکر نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے ابو بکر کا رب جو اعلیٰ ہے وہ راضی ہو جائے۔ اب اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ابو بکر نے یہ خرچ کیا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ اب دیکھیں اعتراض ابو بکر صدیق پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ابو بکر کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے، ان کی اتنی شانوں کو بیان کر دیا کہ رب کی وہ رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور صدیق اکبر کے لیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو انہیں اتنی انعامات اکرامات ہوں گے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یعنی یہاں کتنی ایک مناسبت ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی راضی فرما رہا ہے اور محبوب کے یار کو بھی راضی فرما رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں کسی کا کہ جس کے بدلے کے لیے ابو بکر یہ دے رہے ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک عمل کیا ہے یہ ایک احسان والا ہی عمل تھا۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک مبارک تعلیم ہے، کوئی احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، اس احسان کا شکریہ، اپنے محسن کے شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ آپ پر بھی کوئی خرچ کرے، احسان کرے، ہاں ہم اسے کہیں گے خرچ کرنے والے کو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، آپ احسان کے لیے خرچ نہ کرو، آپ احسان کے لیے خرچ نہ کرو، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ مگر جس پر خرچ ہو یا کوئی احسان ہو وہ احسان مانے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمائیں کہ میں نے سب کا احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی انعامات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم۔ ناظرین کرام، یہ کچھ مضامین ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں، مزید ڈیٹیل کے لیے، تفصیل کے لیے مزید آپ تفاسیر کا مطالعہ رکھیں، بطور خاص تفسیر صراط الجنان اس کا مطالعہ کیجئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے موضوع پر مکتبۃ المدینہ سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عاشق اکبر، آپ وہ رسالہ لیجئے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی پوری ایک تفصیلی کتاب بھی ہے، اس کتاب کو حاصل کیجئے تو انشاءاللہ بڑا ذوق بھی پیدا ہوگا، ان سے مزید عقیدتیں محبتیں بھی بڑھیں گی۔ اللہ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم
اسلام ہو